ہم پیش امام بھی کسی ایسے ویسے کو نہیں بناتے، ان کے یہاں تو جو بھی ہے بنا دو۔ یہ برکت ہے اس مکتب کی، یہاں اعلیٰ کردار والے امام بنتے ہیں، یہاں اعلیٰ کردار والے صحابی بنتے ہیں، یہاں اعلیٰ کردار والے شیعہ بنتے ہیں۔ آپ اپنے علماء کا معیار دیکھو اور ان کے یہاں معیار دیکھو۔ یہ تو بعض گمراہ شیعوں کی ایک بدبختی ہے کہ اپنے تشیع کو علماء سے کیا کر رہا ہے؟ دور کر رہا ہے۔ پورے عالم اسلام میں آپ خمینی جیسا کوئی عالم دکھاؤ، پورے عالم اسلام میں سستانی جیسا عالم دکھاؤ، پورے عالم اسلام میں سید علی خامنئی جیسا لیڈر دکھاؤ۔ دنیا مانتی ہے نا، پوٹین رشیا کا پریزیڈنٹ ہے، پہلی بار ایران آیا، سعودیہ بھی گیا تھا، ایران بھی آیا، ہر ملک کے یہاں وزٹ کرنے گیا۔ سعودیہ جب گیا تھا تو ان کے لیے کوئی تلوار لے کر گیا، سعودی بادشاہوں کے لیے، لیکن جب ایران آیا تو قرآن لے کر آیا۔ ان کو بھی پتا ہے کہ کس کو کیا پسند ہے۔ آغا خامنئی کے پاس قرآن لے کر آیا اور کہا یہ کئی سو سال پرانا نسخہ ہے جو رشیا کے میوزیم میں پڑا تھا، میں کس کے لیے لے کر آیا ہوں؟ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ اس نے ملاقات کی، رشیا واپس گیا، رشیا کے نیوز چینل والے نے اس سے پوچھا کہ کیا محسوس کر رہے ہو؟ ٹرمپ گیا تھا سعودیہ اور کسی نے کہا کہ آپ تو جمہوریت کے ماننے والے ہو، ڈیموکریسی کے نعرہ لگانے والے ہو، سعودیہ میں تو بادشاہت ہے، خلافت ہے، بڑا ظلم ہے، اتنے لوگ جیل میں، یہ۔ اس نے کہا چھوڑ دو، یہ کیسے بھی ہیں، ڈالر تو مل رہے ہیں نا۔ اس وقت آغا خامنئی نے کہا تھا کہ سعودیز نے امریکنز نے سعودیوں کو بھینس سمجھا ہوا ہے، کہ دیکھو دودھ تب تک نکالیں گے جب تک نکلے گا، اور جب بھینس کا دودھ جب ختم ہو جاتا ہے تو اسے پھر ذبح کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے طنز بھی مارا تھا لیکن ایک حقیقت بھرا کیا تھا یہ جملہ تھا۔ اب اس کے میں بعد میں آتا ہوں کہ بن سلمان اس جملے کو سمجھ گیا کہ واقعاً ہے تو میرا دشمن، لیکن اس نے صحیح بات کی کہ امریکنز مجھ سے صرف کیا نکال رہے ہیں؟ پیسے نکال رہے ہیں، اور جب ان کا مقصد پورا ہوگا یہ مسلمان حکمرانوں کو کیا کرتے ہیں؟ ان کا تختہ فوراً الٹ دیتے ہیں۔ اور اس نے برملا بولا کہ یہ جتنی حکومتیں عربوں کی کھڑی ہیں ہماری وجہ سے، کہ اگر امریکہ 2 دن ان سے ہاتھ اٹھائے تو حکومتیں بھی کیا ہو جائیں؟ ختم ہو جائیں۔ تبھی اس نے پالیسی بدلی، ایران کے ساتھ ہاتھ ملانے کی کوشش کی، رشیا کے ساتھ ہاتھ ملانے کی کوشش کی، کہ تاکہ میں ایک نئے بلاک میں آؤں، کل ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ ہم سے ہاتھ اٹھائیں اور ہماری حکومتیں کیا چلی جائیں؟ گر جائیں۔ اب پوٹین ایران آیا، وہ جب وہاں جاتے ہیں تو ان کو بھینس مانتے ہیں، کہتے دودھ نکالو جتنا دودھ نکلتا ہے۔ پوٹین جب ایک شیعہ لیڈر سے مل کے گیا تو قرآن لے کر گیا، اور واپس جب اپنے ملک میں گیا تو ایک نیوز رپورٹر نے پوچھا اب کیا محسوس کر رہے ہو سید علی خامنئی سے ملنے کے بعد؟ تو کہتا ہے میں نے آج تک عیسیٰ کے بارے میں سنا تھا، مسیحی ہے نا، کرسچن ہے، کہتا ہے آج تک میں نے عیسیٰ کے بارے میں سنا تھا، آج ایسے لگ رہا ہے کہ عیسیٰ سے مل کے واپس آیا ہوں۔ اب علی کا جملہ سمجھ میں آیا نا، کونو لنا زینن، علی کے لیے باعث زینت بنو، اگر کوئی تمہیں دیکھے اسے علی یاد آئے۔
ایک مسیحی کے ذہن میں اعلیٰ ترین اگر کوئی شخصیت ہے وہ عیسیٰ ہے، جس طرح ایک مسلمان کے ذہن میں اعلیٰ ترین اگر کوئی کردار ہے تو مصطفیٰ کا ہے۔ یہ بالکل ایسے کوئی کسی عالم سے مل کے آئے کہے کہ میں نے ایسے محسوس کیا میں مصطفیٰ سے مل کے آیا ہوں۔ اس کے لیے عیسیٰ اس کا نبی بھی ہے اور خدا کا بیٹا بھی اس کے ذہن میں ہے۔ سید کی محفل میں بیٹھنے کے بعد اسے یہ محسوس ہوا کہ میں کسی نبی کی محفل میں بیٹھ کے آیا ہوں۔ تبھی کہا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے رنگ میں رنگے ہوتے ہیں۔ کس کے پاس ایسے علماء ہیں؟ دشمن سمجھ چکا ہے کہ تشیع کی اگر کوئی طاقت ہے مرجعیت ہے، ہر زور لگا لیا انہوں نے۔ عراق میں جب امریکہ آیا ایک ٹرائل تھا، عراق ایک ٹرائل تھا، انہوں نے نہیں سوچا تھا اس قدر حکومتیں بنا لیں گے شیعہ مضبوط ہو جائیں گے، پورا فتنہ انہوں نے کھڑا، ایک پورا پلان تھا۔ بعض اوقات ہم علامات ظہور جب لوگوں کو سناتے ہیں تو ایک شیعہ عالم بتاتا ہے کہ جب امریکنز وہاں پر آئے اور ایک امریکی جنرل نے ایک شیعہ عالم کو کڈنیپ کیا، تقریباً 6 مہینے کہتا میں ان کے پاس تھا، اور کہتے ہیں اس نے 6 مہینے مجھے بٹھا کر صرف یہ پوچھا کہ مہدی کون ہے۔ 6 مہینے بٹھا کے یہ پوچھا یہ مہدی کون ہے، اور فرمایا جتنی علامات ظہور کی کتابیں تھیں اس نے کتابیں سامنے رکھی، ایک ایک روایت مجھ سے پڑھواتا تھا پھر سنتا تھا۔ اتنا انہوں نے اسٹڈی کیا ہوا ہے، ان کا یہ پلان نہیں تھا۔ اب مومن یہ سوچے کہ جب رسول یہ فرما رہے ہیں، ائمہ یہ فرما رہے ہیں کہ امام زمانہ سے پہلے سفیانی آئے گا، کہاں پر آئے گا؟ شامات میں آئے گا۔ سب سے بڑی خیانت جو انگریزوں نے انسانوں کے ساتھ کی وہ یہ تھی، انہوں نے بارڈرز بنا دیے۔ پہلے 2 ہی ملک ہوتے تھے، ہند ہوتا تھا اور سندھ ہوتا تھا۔ ہند وہ حصہ جہاں پہ زیادہ تر ہندو رہتے تھے، سندھ وہ خطہ جہاں پر زیادہ مسلمان رہتے تھے۔ یہ خطہ چلا جاتا تھا ہاف آف افغانستان تک۔ دوسرا علاقہ ہوتا تھا خراسان۔ خراسان آج مشہد کو بولا جاتا ہے، ورنہ بہت بڑا تھا خراسان، جس میں یہ آپ کا آذربائیجان بھی آتا تھا، جس میں آپ کا پورا یہ جو دوشنبے ہے، دوسرے جو ممالک ہیں جو رشیا کی ان سائڈ پہ آ گئے، یہ سارے تاجکستان بھی خراسان میں آتا تھا۔ بہت بڑا علاقہ تھا خراسان کا، یا سرزمین طوس بولا جاتا تھا۔ لفظ ایران میں ایک طرف شہر رے، دوسری طرف اہواز، تیسری طرف خراسان، 3 صوبے ہوتے تھے جس میں سارا علاقہ آتا تھا۔ شام جو آج بولا جاتا ہے، سیریا بہت چھوٹا ہو گیا، شام میں پورا ترکی آتا تھا، شام میں پورا لبنان، شام میں پورا فلسطین، اس پوری سرزمین کو کیا بولا جاتا تھا؟ شام بولا جاتا تھا۔ اب اگر معصوم یہ فرما رہا ہے کہ سفیانی آئے گا اور شامات میں آئے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ شیعوں کو متوجہ کیا جائے کہ یہ علاقے اسٹریٹجیکلی بہت اہم علاقے ہیں، اگر ان علاقوں پہ تمہاری نظر ہوگی تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ امام کے ظہور سے پہلے یمن میں انقلاب ہوگا، مطلب یمن کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ان چیزوں کو علماء نے سمجھا، حالانکہ 2% بھی شیعہ شام میں نہیں تھے۔ آج کے شام میں 2% بھی شیعہ نہیں تھے۔ شیعوں کو جانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیونکہ رسول نے کہا تھا شام میں سفیانی آئے گا، تبھی پوری اسٹریٹجی بنی کہ شام میں چلے گئے، کیونکہ جتنا فساد ہونا ہے وہ کہاں سے ہونا ہے؟ شام سے ہونا ہے۔ یہ داعش کہاں سے نکلا؟ IS کہاں سے نکلا؟ جبہت النصرہ کہاں سے نکلا؟ یہ اخوان المسلمین کے نام پہ جتنے جتھے بنے کہاں سے نکلے؟ شام سے نکلے۔ اور کیونکہ تشیع کے علماء نے، مرجعیت نے یہ حدیثیں پڑھی ہوئی تھی، انہوں نے سب سے پہلے محاذ کہاں پہ سنبھالا؟ شام میں سنبھالا۔ اگر شام میں محاذ نہ ہوتا، آج پورا عراق ان کے قبضے میں ہوتا۔ کہ حدیث کے جملے ہیں کہ کوفے کی گلیوں میں خون ندیوں کی طرح بہے گا۔ اور یہ آپ نے دیکھا، امام نے فرمایا لوہے کے پرندے پرواز کریں گے،
اس زمانے میں عرب پریشان تھا کہ لوہے کا بھی پرندہ ہوتا ہے، یہی جہاز آپ دیکھ رہے ہیں یہ لوہے کے پرندے ہیں۔ فرمایا لوگوں کے گھروں پہ انٹینا ہوگا، اب کسی کو نہیں پتا انٹینا کیا تھا، یہ جو پہلے ٹی وی آئے انٹینا آ گیا۔ فرمایا لوگوں کی جیبوں میں شیطان بیٹھے گا، یہی موبائل کی صورت میں شیطان بیٹھ چکا تھا۔ ہر چیز معصوم نے بتائی ہے، ہر چیز۔ فرمایا لوگ اپنی تصویریں اپنے ہاتھ پہ دیکھیں گے، اس کے تصور میں تھا کہ ویڈیو کال ہوگی اور ہم ایک دوسرے کی تصویروں کو دیکھیں گے۔ فرمایا ایک آواز دے گا پوری دنیا تک جائے گی، آج یہی ٹی وی تو ہے، آواز کہیں آتی ہے اور پھیل پوری دنیا میں چلی جاتی ہے۔ اس اسٹریٹجی کو آپ کے علماء نے پڑھا، شام کا محاذ سنبھالا، لبنان کا محاذ سنبھالا، عراق کا محاذ سنبھالا۔ اب اتنی محنتیں، آپ کا تصور ہے کتنے ملین ڈالر، 3000 ملین ڈالر عراق پہ اور شام پہ خرچہ ہوا، لیکن سارا پیسہ ان کا پانی میں بہہ گیا ایک سیستانی کی فتویٰ کی وجہ سے۔ بندے خدا، اب بندہ بولے حدیث سناؤ، اللہ نے عقل دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ ہاں، اگر حدیث نہ بھی ہو، عقل کا تقاضا ہے کہ قوموں میں جب تک لیڈرشپ نہیں ہوتی قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ کیا یہ حدیث نہیں ہے سفر پہ بھی جاؤ 7 لوگ ہو تو کسی کو لیڈر بناؤ؟ ہاں، ایک 25 لوگوں کا قافلہ ہوتا ہے نا، لوگ مرغوں کی طرح اور چوہوں کی طرح لڑتے ہیں اگر اس میں لیڈر نہ ہو۔ بھائی ایک بندے کو سالار بناؤ، جہاں کہے وہاں صبح اٹھو، شام کو واپس آ جاؤ۔ اب بندہ کہ میں سالار کی نہیں مانوں گا، اپنی چلاؤں گا، وہ قافلہ بھی نہیں چلتا۔ تو جب چھوٹے سے قافلے میں سالار نہ ہو، تیرا قافلہ نہیں چلتا۔ شیعہ قوم میں کوئی سالار نہیں ہوگا۔